بیان کی جا رہی ہیں ان کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ ورٹیبریٹا کے وہ جانور یعنی حیوانات فقری کے وہ جانور اور 5 کلاسیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو تفصیل سے سمجھاتا کہ ورٹیبریٹا کی جو 5 کلاسیں ہیں، رات الثدایا یا میمل دودھ پلانے والے جانور نمبر 1، نمبر 2 برڈز یا حیتان یا طیور پرندے، 10,500 اقسام کے پرندے دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے افلا ينظرون، فرماتا ہے اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن، ان پرندوں کو آپ نہیں دیکھ رہے جو صف باندھ کر چل رہے ہیں۔ آپ حضرات کو اگر دلچسپی ہو اور کوئی ڈک شوٹنگ والا ہو وہ جانتا ہوگا جو سائبرین ڈکس مائگریشن کر کے ہجرت کر کے بر صغیر کے جانب آتی ہیں، یا بگلوں کو آپ نے وی کی شکل میں اڑتے ہوئے دیکھا ہوگا صف باندھ کر کے، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ایک فیملی، ایک آرڈر، ایک اسپیشیز، مختلف اقسام کے پرندے صف باندھ کر کے چلتے ہیں۔ تیسری کلاس ہے ورٹیبریٹا کی حیتان یا فشیز، مچھلیاں۔ 32,000 اقسام کی مچھلیاں اس روئے زمین پر پائی جاتی ہیں، جس میں سے 1/3 جو ہیں وہ میٹھے پانی کی ہیں، 2 حصہ کھارے پانی کی۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ مچھلی کا تذکرہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جس مچھلی نے نگلا تھا، اس ناچیز کی تحقیق میں وہ ایک بہت بڑی ویل شارک تھی۔ ویل الگ ہے، شارک الگ ہے۔ اگر میرے پاس ابھی ٹائم ہوتا، آپ حضرات وقت پہ ہوتے تو میں پروجیکٹ سے آپ کو دکھاتا کہ ویل شارک کیا ہوتی ہے اور ایک 6-7 فٹ کے انسان کو کتنی آسانی کے ساتھ وہ نگل سکتی ہے۔ غرض ہے کہ صحابہ کرام کو جو مچھلی ملی تھی، جس کو ہمارے احادیث کے اندر عنبر کہا جاتا ہے، وہ بہت بڑے قسم کی ویل تھی، تقریباً 40 ٹن کی، لیکن 110 ٹن تک کی ویل ملتی ہے۔ 110 ٹن تک کی ویل ابھی پائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے جو مچھلی تناول فرمائی تھی، 300 صحابہ نے 1 مہینے تک، وہ درمیانی وزن کی مچھلی تھی بہرحال۔ اور چوتھی قسم ہے، چوتھی کلاس ہے ورٹیبریٹا کی ہڈی والے جانوروں کی، اس کا نام ہے ریپٹیلیا یا ریپٹائلز، یا اس کو حشرات بھی کہتے ہیں، کولڈ بلیڈڈ اینیمل، ٹھنڈے خون کے جانور، جس میں سانپ، چھپکلیاں، مگرمچھ اور کچھوے وغیرہ شامل ہیں۔ قرآن کریم میں اس کا بھی تذکرہ آ گیا، کہیے اللہ اکبر۔ 5ویں کلاس ہے جو میں پریشان تھا قرآن میں ہوگی کہ نہیں ہوگی، ایمفیبینز، ذو حیاتین، 2 جنوے جانور، جس میں اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کا بڑا عجیب و غریب کارنامہ ہوتا ہے۔ پہلے وہ حیوانات متنفس فی الماء ہوتے ہیں اور بعد میں متنفس فی الہوا یا ایریل بن جاتے ہیں، اور وہ ہیں مینڈک اور سلیمینڈر، ٹوٹس اور فروگ اور سلیمینڈر۔ اس کلاس کے اندر چند ہی فیملیز آتی ہیں۔ قرآن کریم کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ ورٹیبریٹ کی 5 کلاسیں قرآن میں موجود ہیں۔